المستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، دنیا میں سے افضل نماز ہو سکتی ہے، اور روزانہ روزہ رکھے، لیکن قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں تھا، تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ اللہ اس کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ نہیں دیکھے گا۔ اہل بیت کا بغض تو دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے، اے اللہ حسن و حسین میرے پھول ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور مسند احمد کے الفاظ ہیں، اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت رکھ، جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ۔ تو غلام احمد قادیانی نے حسین ابن علی کی توہین کر کے رسول اللہ سے دشمنی لی ہے، ٹکر لی ہے۔ تو میں اسی آیت پہ کنکلوڈ کرتا ہوں، باقی سوالات انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ آیت درود جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، اس سے اگلی آیت ہے 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ جو شخص اہل بیت کو تکلیف دیتا ہے نا، وہ رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ حسین ابن علی کو تکلیف دینا رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ الموجب الکبیر طبرانی کے اندر ابراہیم نخعی کا قول ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں کے راوی ہیں، تابعی امام حنیفہ کے دادا استاد ابراہیم نخعی کہتے ہیں، بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور اللہ مجھے قیامت والے دن معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا، تب بھی میں رسول اللہ کو اپنی شکل جنت میں بھی نہ دکھا سکتا کہ کہیں رسول اللہ مجھ سے پوچھ ہی نہ لے تو حسین کے قاتلین میں شامل تھا۔ اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، جنت بھی مل گئی ہے، تب بھی ابراہیم نخعی کہہ رہے ہیں میری جنت بھی کنفرم کر دینا کوئی، تو میں جنت میں رسول اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا، چاہے میرا گناہ معاف بھی ہو چکا کہ میں سیدنا حسین کے قاتلوں میں شامل تھا، اور یہ بدبخت حسین علیہ السلام کی یہ گستاخیاں کر کے گیا ہے، تو میں کم از کم جو قادیانیوں کے اندر سید ہے نا، ان کو کہتا ہوں کہ تم لوگوں کی غیرت اور تمہارا ڈی این اے کدھر مر گیا ہے، تمہارے جینز کے اندر وہ تڑپ نہیں پیدا ہو رہی۔ تو اللہ تعالی ہمارا قیامت والے دن خاتمہ جو ہے وہ محشور فرمائے ہمیں اہل بیت کے ساتھ علیہم السلام اجمعین۔ اذان مغرب شروع ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔